تکرار کی حقیقت۔ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں مضامین کی تکرار ہے۔ اس موضوع پر بہت زیادہ کتابیں اور مضامین لکھے گئے۔ مثلا ایک مضمون یہ ہے: التکرار فی القرآن الکریم انواعہ و فوائدہ۔ یہ مقالہ ایک عرب عالم محمد صالح المنجد کا لکھا ہوا ہے اور وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ مقررات القرآن کے بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے: وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ تَكْرَارٌ مَحْضٌ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فَوَائِدٍ فِي كُلِّ خِطَابٍ۔ مجموع الفتاویٰ 1995 مدینہ منورہ، جلد 14، صفحہ 408۔ یعنی قرآن میں جو مقررات ہیں وہ تکرار محض نہیں، بلکہ ہمیشہ ہر تکرار میں کوئی فائدہ مطلوب ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ الفاظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے محدود ہوتے ہیں، لیکن اپنی معنویت کے اعتبار سے کوئی لفظ محدود نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی حقیقت کا بیان کیا جائے گا تو الفاظ میں اس کا بیان ہوگا، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کے پہلو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے خواہ کوئی بیان محدود نوعیت کا ہو، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے وہ متعدد پہلو کا حامل ہوگا۔ یہ متعدد پہلو ہمیشہ تدبر اور غور و فکر سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس معاملے کی وضاحت قرآن کی ایک آیت سے ہوتی ہے: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ سورہ نمبر 20 آیت 113۔ یعنی اور اسی طرح ہم نے عربی کا قرآن اتارا ہے اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈریں یا وہ ان کے دل میں کوئی سوچ ڈال دے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن میں کوئی بات مکرر بیان کی جائے تو اس کا پہلا مقصد یاد دہانی ہوتا ہے، یعنی یہ کہ آدمی بھولی ہوئی بات کو دوبارہ یاد کرے اور اس میں سبق کا جو پہلو ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں تازہ کرے۔ تکرار کا دوسرا مقصد وہ ہے جس کو قرآن کی اس آیت میں احداث ذکر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر سنجیدگی ہوگی تو وہ اس میں تدبر کرے گا۔ اس تدبر کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ اصل بات کے مزید پہلوؤں کو دریافت کرے گا، کیونکہ الفاظ خواہ محدود ہوں لیکن باتیں اپنے معنی کے اعتبار سے کبھی محدود نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ آدمی جب اپنی عقل کو استعمال کر کے اس پر غور کرتا ہے تو بات کے دوسرے بہت سے پہلو اس پر کھلتے ہیں اور اس طرح اس کا ذہنی ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب بھی کسی بات کو مکرر بیان کیا جائے تو اس کے ایک حصے کی تکرار ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر بیک گراؤنڈ سامنے نہیں آتا، مگر اس کا دوسرا حصہ غیر مکرر ہوتا ہے۔ اس غیر مکرر حصے میں کوئی نیا پہلو موجود ہوتا ہے جو تدبر یا غور و فکر کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے۔ کسی بات کے نئے پہلو کی نشاندہی کرنا ہو تب بھی بیک گراؤنڈ کو بتانے کے لیے اس بات کے کچھ اجزاء کو ہمیشہ دہرانا پڑتا ہے۔ قاری کو چاہیے کہ وہ دہرائی جانے والی بات کو بیک گراؤنڈ کے معنی میں لے اور غور کر کے یہ دریافت کرے کہ تکرار کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ بامعنی کلام کا ضروری اسلوب ہے۔ جو لوگ اس اسلوب کو تکرار کہیں وہ کلام کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے ذہن کو ارتقاء یافتہ ذہن بنانے میں ناکام ثابت ہوں گے۔ اس دنیا میں تکرار محض کوئی چیز نہیں، سارا معاملہ یہ ہے کہ قاری اپنے ذہن کو حرکت میں لائے، وہ ہمیشہ غور و فکر سے کام لے۔ غور و فکر کے ذریعے وہ کلام کے پوشیدہ پہلوؤں کو دریافت کرے گا اور پھر وہ جانے گا کہ وہ جس چیز کو تکرار کہہ رہا تھا وہ خود اس کے فہم کا قصور تھا۔ مثال کے طور پر اگر صبح کا وقت ہے اور کوئی شخص یہ کہتا ہے
کہ آج بھی دوبارہ اپنے وقت پر صبح کا سورج طلوع ہو گیا، تو بظاہر یہ ایک تکرار کی بات ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ مخاطب کو یہ دعوت دینا ہے کہ طلوع آفتاب کے ظاہرے پر غور کرو، تم کو اس میں نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے، تم نظام فطرت کے نئے نئے پہلوؤں کو دریافت کرو گے۔ اس طرح تمہارا غور و فکر تمہارے لیے ذہنی ارتقاء کا ذریعہ بن جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کلام میں تکرار قاری کو اس پر اثر نو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، وہ صرف تکرار کا معاملہ نہیں۔ مثلاً قرآن میں ابلیس اور آدم کا قصہ 7 بار بیان ہوا ہے، لیکن غور کیا جائے تو اس میں 70 سے بھی زیادہ پہلو سمجھ میں آئیں گے۔ الرسالہ، فروری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 24۔